اسی طرح ایک انسان اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان، اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایڈکشن نہیں ہے۔ شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے۔ قیام بہت ضروری ہے، کیونکہ قیام جو ہے وہ کریکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرتا ہے، کیونکہ قیام میں آپ فوکس ہو کے اکیلے میں عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس سے وہ ویزیبلٹی کی چاہت بھی ٹوٹتی ہے جو آج کل ہم سب کو بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ میں نے ویزیبل ہونا ہے، اپنی چیز کوئی دکھانی ہے۔ اگر رمضان اور روزہ ہمیں سافٹن نہیں کر رہا، ہماری ٹون کو سافٹن نہیں کر رہا، گھر میں، باہر ٹھیک ہے کر رہا ہوگا باس کے سامنے، ورک پلیس پہ، لیکن گھر میں نہیں کر رہا، تو پھر کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے جو فالس سپیچ کو نہیں چھوڑتا، جو ہارش لینگویج کو نہیں چھوڑتا اور فضولیات کو نہیں چھوڑتا۔ آئی نو سو مینی اسٹوریز جو خود بھی لوگوں نے سنائی، میں نے پڑھی بھی، سنی بھی، کہ کس طرح ایسی دعائیں لوگوں نے رمضان میں قبول کروائی ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو لٹرلی معجزات ہوں۔ سیکنڈ چیز جو میں بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو یور بیسٹ ان رمضان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں، تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان، کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان، تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے؟ جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا، مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا، بیکاز آف ویریس ریزن۔ ہر انسان کی ریزنز ہوتی ہیں کہ مے بی اس میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں، مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کرو، مے بی اس رمضان میں آپ نے، اگر آپ اسموکر ہیں، آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ، مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا، مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا، اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی، یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا، یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا، آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی، اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں، اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں۔ تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، not just in terms of عبادہ but in terms of leaving some bad habit, in terms of کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو، کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو، کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو، کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے۔ تو اس رمضان کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ وہ بیسٹ رمضان جو تھا اس نے آپ کا ایک ہڈن پوٹینشیل ایکسپوز کیا ہے، اور وہ ہڈن پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بیہیویئرل مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے 1 مہینہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان نے 1 مہینہ سگریٹ چھوڑا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ساری عمر بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ پراپر سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے۔ اسی طرح ایک انسان، اس نے اگر 1 مہینہ جو ہے وہ گند بلا نہیں دیکھا، ٹائم ویسٹ نہیں کیا، تو کیا وہ ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا؟ اور کیا وہ ساری عمر دین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل۔ اسی طرح ایک انسان، اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان، اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایڈکشن نہیں ہے۔ شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے، ایڈکشن ہے، لیکن ایک انسان اگر رمضان میں چھوڑ سکتا ہے، چلیں ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سال کے رمضان میں آپ سے نہ چھوٹا ہو کوئی اپنا گناہ، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی تو ایسا رمضان ہوگا پاسٹ میں جس میں آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے وہ چیز چھوڑنے کا۔ تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس رمضان میں بھی انٹر ہوں کہ نہیں، اس رمضان میں بھی میں نے اپنے بیہیویئر کو بھی اچھا کرنا ہے، میں نے پیشنٹ بھی رہنا ہے، میں نے اپنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، تو رمضان میں تو اسپیشل سخاوت ہو جاتی تھی ان کی، اللہ اکبر۔ تو آپ اپنی سخاوت کو باہر لائیں، اور سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے،
سخاوت جو ہے وہ بیہیویئر میں بھی ہے. آپ کو باقاعدہ میں بتاؤں اپنے گھروں میں یہ کمپٹیشن رکھنا چاہیے بطور ایک عوام. میں مردوں سے اب بات کر رہا ہوں یا مدرس، کہ آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں کہ اوکے اس رمضان میں جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے اینڈ میں، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح اس رمضان میں جو سب سے زیادہ صبر دکھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ زبان پہ قابو رکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے، یا اس رمضان میں سب سے زیادہ ہیلدی کھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. اس سے ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے گھروں میں، اور اٹ شوز کہ آپ ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں، رائٹ. تو یہ پلان اور یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی، کیونکہ چینج آلویز اسٹارٹس ود اے پلان. اور اس پلان کے دو جو میں نے آپ کو چیزیں دی سائیکلوجیکلی اسپیکنگ، نمبر 1 یہ کہ بہت امید کے ساتھ انٹر ہو. یہ جو 2 آیاز اور ایک حدیث میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تاکہ آپ ہوپ کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دوسرا کہ آپ اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، اور اس رمضان نے ضرور آپ کا کوئی ہڈن پوٹینشیل آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اس ہڈن پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کانفیڈنس پکڑیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اور آپ باپ ہیں یا ماں ہیں، تو پھر تو آپ پہ اور ذمہ داری ہے اس پوٹینشیل کو یاد کرنے کی، تاکہ وہ آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں، اور پورے گھر میں وہ انرجی، وہ ماحول، اور وہ چینج کی ایک تڑپ، اور باقاعدہ ایک ایکسائٹمنٹ چینج کے حوالے سے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ. یہ 2 چیزیں شروع میں ہم کریں بیفور رمضان، پری رمضان، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سیکنڈلی آئی وی لائک ٹو ڈسکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا. اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی، اٹ واز ڈسپلنڈ، سمپل اینڈ پرپسفل. ڈسپلن اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہوتی تھی دیٹ واز پلانڈ. سمپل اس حوالے سے کہ افطار واز ویری سمپل، کھانا واز ویری سمپل. اور پرپسفل آبویسلی اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اس مہینے کی برکات کا، اس مہینے میں جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اس مہینے میں جو روحانیت ہوتی ہے، اس مہینے میں جو اللہ نے آفر لگائی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس کو بہت پرپسفل بناتے تھے. تو یہیں سے ہمارے 3 گولز جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں. نمبر 1، ہمیں اپنے آپ کو شیپ میں لانا ہے، ڈسپلن میں لانا ہے رمضان کے مہینے میں. اور ڈسپلن میں لانے سے مراد ہے کہ ہمیں کانشیس ہونا ہے اس کے بارے میں کہ ہم کوئی رول بنائیں کہ ہم کم از کم یہ 30 دن پریکٹس کریں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی، اس چیز سے تھوڑا دور رہنے کی، سوشل میڈیا سے کچھ دور رہنے کی. پریکٹس تو کریں نا. اور میں کوئی بڑے گولز نہیں دیتا چلیں آپ کو. رول آف 20 ایک چھوٹا گول ہے. ہم 3 ایسے سلاٹس ڈیسائیڈ کر لیں جس میں ہم 20 منٹ کا رول لگائیں گے کہ 20 منٹ ہم موبائل یوز نہیں کریں گے. دا رول آف 20. فار ایگزامپل، ایک میری سجیشن ہے کہ سحری سے 20 منٹ پہلے. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو جس کھانے میں برکت ہے وہ کھانا ہماری باڈی کے لیے اچھا ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہمارے آرگنز کے لیے اچھا ہے، ہمارے دماغ کے لیے اچھا ہے، اور اس سے ہمارا دن اچھا گزرے گا. بہت سے لوگ رات 12 بجے سحری کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھتے. دیٹ از دا ورسٹ فاسٹنگ. تو اوبیسلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے، یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ ہوگی جب تک وہ سحری لیٹ کرے اور افطار جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے. صحیح حدیث ہے. تو سحری ان کی ریئل تھی، نیوٹریشیس تھی، اور انہوں نے ایمفسائز کیا سحری کرنے کو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو یس، ایک سلاٹ میں عرض کر رہا تھا، سحری سے پہلے 20 منٹ پہلے ہم یہ ایم کر لیں کہ ہم نے موبائل نہیں دیکھنا 20 منٹ، اور سحری کریں. اس کے بعد ایک اور سلاٹ پوسٹ فجر کے فوراً بعد آپ 20 منٹ موبائل نہ یوز کریں. 20 منٹ رول. اور اس میں قرآن پڑھیں، اس میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، کچھ کتاب پڑھ لیں. قرآن از بیسٹ، قرآن کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں تو بہتر ہے. اور اسی طرح پھر پری افطار 20 منٹ موبائل یوز نہیں کرنا. ایز اے فیملی بیٹھنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا.
اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات فیملی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی، آپ سب مجھے معاف فرمانا، اور میرے سے میں نے سب کو معاف کیا، تو آئے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، سم تھنگ لائک دس جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہو اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو. مے بی وہ کی جا سکتی ہے، اذکار اکٹھے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں، قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. یقین کریں یہ کمال کا مومنٹ ہے کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھی. تو میں نے آپ کو یہ 3 سلاٹس دیے، ایک سحری سے 20 منٹ پہلے نو موبائل، ایک جو ہے وہ فجر کے فوراً بعد نو موبائل 20 منٹ، اور ایک افطار سے 20 منٹ پہلے نو موبائل. صرف 20 منٹ کا رول ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ڈسپلن آئے گا ہماری لائف میں. اور سمپل دیکھیے، افطار کو سمپل رکھیے، ہاں اچھا کھائیے، نیوٹریشیس کھائیے، اور ایسا نہ ہو کہ بیچاری عورتیں وہ کچن میں اذان بھی ہو رہی ہے، ان کو دعا بھی پڑھنے کا موقع، دعا بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، وہ پکوڑے تل رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ سموسے تل رہی ہیں، باقی لوگ کھا رہے ہیں، نہ انہوں نے دعا کی بیٹھ کے، نہ عورتوں نے بیچاریوں کو ٹائم ملا دعا کرنے کا. تو دس کلز دا پرپز آف فاسٹنگ، کیونکہ روزے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. اور یاد رکھیں فوکسڈ دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو فوکس نہیں ہے وہ پھر رد بھی ہو سکتی ہے. تو فوکس دعا قبول ہوتی ہے، چلتے پھرتے پکوڑے بناتے ہوئے دعا، اور جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مائنڈ کے ساتھ دعا، یہ پھر دعا کی اصل جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. تو سحری افطاری کو جتنا سمپل رکھا جائے، اچھا رکھا جائے اور کم کھایا جائے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ویٹ لاس بھی گول بنا رہے ہیں رمضان میں، ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوگا. اور پرپسفل یعنی وہ حق ادا کرنا روزے کا، کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سحری کے بعد ہم سوئے ہیں صبح 7-8 بجے اور 4-5 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نمازیں جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ ہے اور پھر افطار کا وقت ہو گیا. یہ تو کوئی پرپسفل روزہ نہیں ہے. کم از کم 7-8 گھنٹے تو انسان بھوکا رہے نا، تاکہ وہ پرپز اچیو ہو. اور پرپسفل سے مراد پھر وہ یہ بھی ہے کہ قیام کیا جائے. قیام بہت ضروری ہے رمضان میں، وہ ہمارے روزے کو بہت پرپسفل بنائے گا. چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، میں نہیں کہہ رہا ان ریئلسٹک گول بنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی وہ ڈسپلنڈ تھی، سمپل تھی، پرپسفل تھی. دوسری بات، ان کی جو سحری تھی اٹ واز ریئل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو ایمفسائز کیا ہے. اور 12 بجے سحری نہیں ہوتی ہے، سحری جتنی لیٹ کی جائے اتنا فائدہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو سحری پاکستان کی اگر بات کروں تو جو ٹائم ہوگا میرے خیال میں وہ 5:15 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا، یا 5 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا. تو 4:30 4:15 سحری کا اچھا ٹائم ہے، اور سحری میں برکت ہے. ہی ڈیلیڈ سحور اینڈ ہیسٹنڈ افطار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو ڈیلے کرتے تھے اور افطار کو جلدی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو بہت سمپلی جو ہے وہ کھولا کرتے تھے، ڈیٹس اور واٹر سے. آئی نو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے کہ صرف کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولا جائے، لیکن ہم اپنے اسٹمک پہ بھی رحم کریں، جو بھوکا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم پہ رحم کریں کہ ایک دم اتنا کچھ ڈال لیں گے تو اس کو اتنا زیادہ جب مکس ہو جائے گا اوبویسلی تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اور اس سے بہت گڑبڑ ہوگی، اوپر نیچے ہوگا معاملہ. تو فائبر والی ڈائٹ ہم اپنے آپ کو پہلے دیں. فروٹس ہے، کھجور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوز ہے، سیروٹونن ہے، فائبر ہے، تو اس کے پیچھے سائنس بھی بہت زیادہ ہے. پھر فاسٹنگ فار ہم واز ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو کیریکٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فاسٹنگ بہت زیادہ کیریکٹر سے کنیکٹڈ تھی، یعنی بہت جنرس ہو جاتے تھے، سخی ہو جاتے تھے. اور ہمیں گول بنانا چاہیے روزے کا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سپارے کتنے پڑھے. اس سے بڑا گول یہ ہے کہ ایز اے پرسن میں کتنا امپروو ہوں فاسٹنگ میں. لیکن سپارے تو ہم پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، وہ تو سب میں شوق ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں میننگ فل گول، آلدو آئی ڈونٹ مین کہ یہ میننگ فل نہیں ہے سپارے پڑھنا، اوبویسلی اٹ از ویری میننگ فل، اور پرپز مین تو ہے ہی یہ کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ کریکٹر کو ریفائن کرنا اور قرآن کو اپلائی کرنا. اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کریکٹر کی ریفائنمنٹ یہ اس سے بھی بڑا پرپز ہے کہ آپ صرف عربک میں سپارے ہی بہت زیادہ پڑھیں. قیام بہت ضروری ہے، کیونکہ قیام جو ہے
وہ کریکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ تربیت کرتا ہے، کیونکہ قیام میں آپ فوکس ہو کے اکیلے میں عبادت کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس سے وہ ویزیبلٹی کی چاہت بھی ٹوٹتی ہے جو آج کل ہم سب کو بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ میں نے ویزیبل ہونا ہے، اپنی چیز کوئی دکھانی ہے۔ جب آپ قیام اکیلے میں کر رہے ہوں گے تو وہ ویزیبلٹی کا شوق بھی ٹوٹے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ایگو بھی ٹوٹے گی اوبیسلی، اس کے بعد کیریکٹر ریفائنمنٹ اس طرح ہوگی، صبر پیدا ہوگا، کیونکہ ہم لمبا قیام کریں گے انشاءاللہ۔ اور بائی دا وے یہ بات ثابت ہے، اس پہ فتاوی ہے علماء کی کہ قرآن کو اس طرح سے ہاتھ میں لے کے موبائل پہ قرآن کھول کے اس طرح سے جو ہے وہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے قیام کے دوران، نفل قیام کی بات کہہ رہا ہوں، تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو قیام بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ از ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو کیریکٹر، کردار سازی۔ اسی لیے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ایوارڈز رکھیں، انعامات رکھیں کیریکٹر کو لے کے، کہ مثال کے طور پہ جو سیلف کنٹرول سب سے زیادہ شو کرے گا ان ٹرمز آف جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا رمضان میں، اس کو ہم انعام دیں گے، اسپیشلی بچوں میں مقابلہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے زیادہ مے بی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کو انعام ملے گا، جو سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول کرے گا، صبر دکھائے گا، اس کو انعام ملے گا، یا جو ریگولر تراویح اٹینڈ کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ یو کین تھنک کہ کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر آخری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے رمضان میں، واز ویری جینرس۔ تو ہمیں بھی اپنی زبان کے حوالے سے، ہمیں بھی اپنی صبر کے حوالے سے، ہمیں بھی اپنی ٹالرنس کے حوالے سے بہت جینرس ہونا چاہیے رمضان میں۔ اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ریئل ٹیسٹ ہے کہ رمضان ہم کیسا گزارتے ہیں۔ فیملیز کیا لرن کر سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ سے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان ہے وہ صرف انڈیویجول ورشپ نہیں تھا، اٹ شیپڈ دا ہاؤس ہولڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو شامل کرتے تھے عبادات میں، تو ایز اے فیملی آپ قرآن اکٹھے پڑھیں، تراویح میں اکٹھے جائیں، قیام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلکہ باپ بھی قیام کروا سکتا ہے اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے، اپارٹ فرام تراویح میں بھی جائیں اور رات کو بھی قیام کریں انشاءاللہ، بے شک 2 رکعت ہی کریں، اس سے فیملی بانڈنگ ہوگی، یا اپنے بچے کو کھڑا کریں وہ قرآن سنائے، آپ پیچھے پڑھیں، فیملی بانڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ایک حدیث شیئر کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ سمپلسٹی ان فوڈ از اے سنہ، یہ بات بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، رمضان ٹرینڈ کیریکٹر ناٹ جسٹ ہنگر۔ اگر رمضان اور روزہ ہمیں سافٹن نہیں کر رہا، ہماری ٹون کو سافٹن نہیں کر رہا، گھر میں، باہر ٹھیک ہے کر رہا ہوگا باس کے سامنے، ورک پلیس پہ، لیکن گھر میں نہیں کر رہا، تو پھر کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سحور اینڈ افطار ور مومنٹس آف ٹوگیدرنیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ ثابت ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی لائک دس، سحری پہ، افطار پہ، اور اکٹھے کرنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے آپس میں، اور اکٹھے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے انشاءاللہ، رائٹ؟ تو یہ چند ایک چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور یس، رمضان انکریز جنرosity۔ فیملیز کیا لرن کر سکتی ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سخاوت دکھائیں، اسمائل زیادہ کریں ایک دوسرے کو لے کے، ایکسپریس زیادہ کریں لو، بتائیں ایک دوسرے کو میں نے آپ کے لیے دعا کی، بچوں کو بتائیں میں نے آپ کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے، ایکسپریس کریں زیادہ، اور بچوں کو زیادہ ٹائم دیں، ٹائم میں بھی سخاوت دکھائیں، اور ایک ایسا گھر جہاں پر جنرosity نہیں ہے، جہاں پر بہت زیادہ کھانا ہے، جہاں پر بہت زیادہ لوازمات ہیں، لیکن ٹیمپرز وہاں پہ بہت سخت ہیں، بہت ہارش ہیں، فیملی کی بانڈنگ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے رمضان نے کچھ بھی نہیں بگاڑا اس گھر کا۔ جیسے حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے جو فالس سپیچ کو نہیں چھوڑتا، جو ہارش لینگویج کو نہیں چھوڑتا، اور فضولیات کو نہیں چھوڑتا۔ تو پھر رمضان کا پرپس جو ہے وہ کل ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک اور میں ضرور سجیشن دوں گا کہ ایز اے فیملی ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنائیں، ایک فیملی پیکٹ بنائیں، اور فادرز اور مدرز اس میں لیڈ لیں انشاءاللہ، کہ ہم 1 فون فری زون بنائیں گے، یعنی ایک ایسا کمرہ جہاں 9 فونز الاؤڈ، اور وہاں بیٹھ کے بس ہم قرآن پڑھیں گے اکٹھے، یا بیٹھ کے ہم کوئی بات کریں گے یا دعا کریں گے۔ اسی طرح 1 کولیکٹیو عبادہ، یہ فیملی پیکٹ بنائیں کہ ایک ایسا ٹائم جس میں ہم کولیکٹیولی عبادت کریں گے، چاہے 5 منٹ کولیکٹیو قرآن، کتنی خوبصورت سائٹ ہوگی، ساری فیملی مل کے قرآن پڑھی، اینجلز وہاں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں آئے گی، قرآن از اے بک آف برکہ۔
ون डिजिटल सेक्रीफाइस, एक फैमिली पैक्ट में ये चीज़ लिखें कि हम कोई सी एक ऐप डिलीट करते हैं अल्लाह की खातिर। और मेरी सजेशन है पर्सनल टिकटॉक, वन दुआ एज अ फैमिली बिफोर इफ्तार, एज अ फैमिली, जैसे या अल्लाह हम पे रहम कर, या अल्लाह हमें फितनों से बचा, या अल्लाह हमें इकट्ठा रख, या अल्लाह हमें मोहब्बत पैदा कर, या अल्लाह हमें इख्तलाफात ख़त्म कर दे, या अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास करम कर, समथिंग लाइक दिस। और अज़कार टुगेदर, ये फैमिली पैक्ट की कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि अज़कार इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं इंशाल्लाह। लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स बी हैप्पी, लेट्स बी मोटिवेटेड, और एक एनर्जी के साथ, होप के साथ एंटर होते हैं इस ग्रेट मंथ में, और इस उम्मीद के साथ कि ये मंथ हमें क्लीन करेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हम पे ख़ास करम करेगा, और हम इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के बाकी के 11 महीनों में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको प्रोडक्टिविटी दे इस मंथ ऑफ रमज़ान में। अल्लाह ताला आप सबका ताल्लुक़ कुरान के साथ कायम करे। अल्लाह ताला आपको पर्पसफुल रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एज़ अ फैमिली इकट्ठा रखे, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिए कि रोज़ा खोलते दुआ कबूल होती है, मैं भी सबको याद रखूँगा। और अपनी दुआज़ की लिस्ट भी बना लीजिए जो रोज़ा खोलने से पहले करनी है। लिटरली मिरेकल्स हैव हैपेंड विद पीपल, आई नो सो मैनी स्टोरीज़ जो ख़ुद भी लोगों ने सुनाई, मैंने पढ़ी भी, सुनी भी, कि किस तरह ऐसी ऐसी दुआएं लोगों ने रमज़ान में कबूल करवाई हैं अल्लाह ताला से, जो लिटरली मौज़ात। तो इसलिए अ ग्रेट मंथ इज़ कमिंग, लेट्स बी मोटिवेटेड फॉर इट। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरा कि आप अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, और उस रमज़ान ने ज़रूर आपका कोई हिडन पोटेंशियल आपके सामने एक्सपोज़ किया है। उस हिडन पोटेंशियल को देखते हुए कॉन्फिडेंस पकड़ें कि आई कैन डू इट। और इंशाल्लाह अगर आप ज़िम्मेदार हैं अपने घर के, और आप बाप हैं या माँ हैं, तो फिर तो आप पे और ज़िम्मेदारी है उस पोटेंशियल को याद करने की, ताकि वो आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें, और पूरे घर में वो एनर्जी, वो माहौल, और वो चेंज की एक तड़प, और बाकायदा एक एक्साइटमेंट चेंज के हवाले से वो लेकर आए इंशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें शुरू में हम करें बिफ़ोर रमज़ान, प्री रमज़ान, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंडली आई विल लाइक टू डिस्कस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ास्टिंग कैसी थी, उनका रोज़ा कैसा था। उस हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फास्टिंग थी, इट वाज डिसिप्लिन्ड, सिंपल एंड पर्पसफुल। डिसिप्लिन इस हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन होती थी, दैट वाज प्लान्ड। सिंपल इस हवाले से कि इफ्तार वाज वेरी सिंपल, खाना वाज वेरी सिंपल। और पर्पसफुल ऑब्वियसली इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर फ़ायदा उठाते थे इस महीने की बरक़ात का, इस महीने में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, इस महीने में जो रूहानियत होती है, इस महीने में जो अल्लाह ने ऑफ़र लगाई है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे, और इसको बहुत पर्पसफुल बनाते थे। तो यहीं से हमारे 3 गोल जो है वो डिफ़ाइन हो जाते हैं। नंबर 1, हमें अपने आप को शेप में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है रमज़ान के महीने में। और डिसिप्लिन में लाने से मुराद है कि हमें कॉन्शियस होना है इसके बारे में कि हम कोई रूल बनाएं कि हम कम से कम ये 30 दिन प्रैक्टिस करें इस चीज़ को कंट्रोल करने की, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की, सोशल मीडिया से कुछ दूर रहने की प्रैक्टिस तो करें ना। और मैं कोई बड़े गोल्स नहीं देता चलें आपको, रूल ऑफ 20 एक छोटा गोल है। हम 3 ऐसे स्लॉट्स डिसाइड कर लें जिसमें हम 20 मिनट का रूल लगाएंगे कि 20 मिनट हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, द रूल ऑफ 20। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरी सजेशन है कि सहरी से 20 मिनट पहले, अच्छा इससे भी साबित होता है कि हमें सहरी में उठना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि सहरी करो क्योंकि उसमें बरकत है। तो जिस खाने में बरकत है वो खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, और उससे हमारा दिन अच्छा गुजरेगा।
بہت سے لوگ رات 12 بجے سحری کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھتے. دیٹ از دا ورسٹ فاسٹنگ. تو اوبیسلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے، یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ ہوگی جب تک وہ سحری لیٹ کرے اور افطار جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے. صحیح حدیث ہے. تو سحری ان کی ریئل تھی، نیوٹریشیس تھی، اور انہوں نے ایمفسائز کیا سحری کرنے کو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو یس، ایک سلاٹ میں عرض کر رہا تھا، سحری سے پہلے 20 منٹ پہلے ہم یہ ایم کر لیں کہ ہم نے موبائل نہیں دیکھنا 20 منٹ، اور سحری کریں. اس کے بعد ایک اور سلاٹ پوسٹ فجر کے فوراً بعد آپ 20 منٹ موبائل نہ یوز کریں. 20 منٹ رول، اور اس میں قرآن پڑھیں، اس میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، کچھ کتاب پڑھ لیں. قرآن از بیسٹ، قرآن کے ساتھ یہ اٹیچ رہیں تو بہتر ہے. اور اسی طرح پھر پری افطار 20 منٹ موبائل یوز نہیں کرنا. ایز اے فیملی بیٹھنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا. اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات فیملی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی، آپ سب مجھے معاف فرمانا، اور میرے سے میں نے سب کو معاف کیا، تو آئیں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. سم تھنگ لائک دس جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہو اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو. مے بی وہ کی جا سکتی ہے. اذکار اکٹھے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں، قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. یقین کریں یہ کمال کا مومنٹ ہے کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی. تو میں نے آپ کو یہ 3 سلاٹس دیے، ایک سحری سے 20 منٹ پہلے نو موبائل، ایک جو ہے وہ فجر کے فوراً بعد نو موبائل 20 منٹ، اور ایک افطار سے 20 منٹ پہلے نو موبائل. صرف 20 منٹ کا رول ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ڈسپلن آئے گا ہماری لائف میں. اور سمپل دیکھیے، افطار کو سمپل رکھیے. ہاں اچھا کھائیے، نیوٹریشیس کھائیے، اور ایسا نہ ہو کہ بیچاری عورتیں وہ کچن میں اذان بھی ہو رہی ہے، ان کو دعا بھی پڑھنے کا موقع، دعا بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، وہ پکوڑے تل رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ سموسے تل رہی ہیں، باقی لوگ کھا رہے ہیں، نہ انہوں نے دعا کی بیٹھ کے، نہ عورتوں نے بیچاریوں کو ٹائم ملا دعا کرنے کا. تو دس کلز دا پرپز آف فاسٹنگ، کیونکہ روزے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. اور یاد رکھیں فوکسڈ دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو فوکس نہیں ہے وہ پھر رد بھی ہو سکتی ہے. تو فوکس دعا قبول ہوتی ہے. چلتے پھرتے پکوڑے بناتے ہوئے دعا، اور جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مائنڈ کے ساتھ دعا، یہ پھر دعا کی اصل جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. تو سحری افطاری کو جتنا سمپل رکھا جائے، اچھا رکھا جائے، اور کم کھایا جائے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ویٹ لاس بھی گول بنا رہے ہیں رمضان میں، ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوگا. اور پرپسفل یعنی وہ حق ادا کرنا روزے کا، کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سحری کے بعد ہم سوئے ہیں صبح 7-8 بجے اور 4-5 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نمازیں جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ ہے اور پھر افطار کا وقت ہو گیا. یہ تو کوئی پرپسفل روزہ نہیں ہے. کم از کم 7-8 گھنٹے تو انسان بھوکا رہنا تاکہ وہ پرپز اچیو ہو. اور پرپسفل سے مراد پھر وہ یہ بھی ہے کہ قیام کیا جائے. قیام بہت ضروری ہے رمضان میں، وہ ہمارے روزے کو بہت پرپسفل بنائے گا. چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، میں نہیں کہہ رہا ان ریئلسٹک گول بنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی وہ ڈسپلنڈ تھی، سمپل تھی، پرپسفل تھی. دوسری بات، ان کی جو سحری تھی اٹ واز ریئل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو ایمفسائز کیا ہے. اور 12 بجے سحری نہیں ہوتی ہے. سحری جتنی لیٹ کی جائے اتنا فائدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو سحری پاکستان کی اگر بات کروں تو جو ٹائم ہوگا میرے خیال میں وہ 5:15 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا، یا 5 سے پہلے سحری کا ٹائم ہوگا. تو 4:30 4:15 سحری کا اچھا ٹائم ہے، اور سحری میں برکت ہے. ہی ڈیلیڈ سحور اینڈ ہیسٹنڈ افطار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو ڈیلے کرتے تھے اور افطار کو جلدی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو بہت سمپلی جو ہے وہ کھولا کرتے تھے ڈیٹس اور واٹر سے. آئی نو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے کہ صرف کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولا جائے، لیکن ہم اپنے اسٹمک پہ بھی رحم کریں جو بھوکا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم پہ رحم کریں کہ ایک دم اتنا کچھ ڈال لیں گے تو اس کو اتنا زیادہ جب مکس ہو جائے گا اوبویسلی تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اور اس سے بہت گڑبڑ ہوگی، اوپر نیچے ہوگا معاملہ.
تو فائبر والی ڈائٹ ہم اپنے آپ کو پہلے دیں. فروٹس ہے, کھجور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلوکوز ہے, سیروٹونن ہے, فائبر ہے, تو اس کے پیچھے سائنس بھی بہت زیادہ ہے. پھر فاسٹنگ فار ہم واز ڈیپلی کنیکٹیڈ ٹو کیریکٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فاسٹنگ بہت زیادہ کیریکٹر سے کنیکٹیڈ تھی, یعنی بہت جنرس ہو جاتے تھے, سخی ہو جاتے تھے. اور ہمیں گول بنانا چاہیے روزے کا. میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سپارے کتنے پڑھے. اس سے بڑا گول یہ ہے کہ ایز اے پرسن میں کتنا امپروو ہوں فاسٹنگ میں. لیکن سپارے تو ہم پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ, وہ تو سب میں شوق ہوتا ہے قرآن کو پڑھنے کا. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں میننگ فل گول, آلدو آئی ڈونٹ مین کہ یہ میننگ فل نہیں ہے سپارے پڑھنا, اوبویسلی اٹ از ویری میننگ فل. اور پرپز مین تو ہے ہی یہ کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ کریکٹر کو ریفائن کرنا اور قرآن کو اپلائی کرنا. تو اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کریکٹر کی ریفائنمنٹ یہ اس سے بھی بڑا پرپز ہے کہ آپ صرف عربک میں سپارے ہی بہت زیادہ پڑھیں.